کیا گیا کہ خواہش ہے ہماری، یہ لفظ استعمال کیا گیا۔ عدالتیں آرڈر کرتی ہیں، خواہشات کا اظہار نہیں کرتی۔ قانون جو ہے، جو آئین جو ہے، ان کو خواہشات کا اظہار کرنے کی جو ہے وہ فرض جو ہے ان کے ذمے نہیں ڈالتا، بلکہ آرڈر کرنے کا ذمہ ڈالتا ہے۔ میرے نزدیک جو ہے عدالتیں جو ہیں، چاہے وہ لوور عدالتیں ہوں، چاہے ہائی کورٹ ہوں یا عدالت عظمیٰ ہوں، میں ان کا بڑی عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں۔ تو میں تو ان کے آرڈر کا جو ہے منتظر تھا، لیکن انہوں نے خواہشات کا اظہار کرنا شروع کر دیا کہ آپ کی کیا، ہماری یہ خواہش ہے۔ اس کے بعد میں پھر اس بات پہ آؤں گا کہ یہ سو موٹو، یہ نوٹسز، یہ راتوں کو ڈالتے ہیں، یہ دن کو ڈالتے ہیں، اور یہ تشویش، یہ انگزائٹی جو ہے، یہ جب قانون پامال ہو رہا تھا، آئین پامال ہو رہا تھا، اسی شخص کے، عمران خان کی خواہشات کے اوپر شہباز شریف عدالت میں جاتا ہے آشیانہ کے لیے، پکڑ لیا اس کو صاف پانی میں، اور کسی نے نہیں پوچھا۔ 90 دن پورے ہم نے گزارے، یہاں تو 14 دن کا ریمانڈ تھا، ہم نے تو قانون جو ہے وہ امینڈ کر دیا، اور اس کا سب سے پہلا جو ہے بینیفیشری جو ہے وہ عمران خان ہوا۔ خیر یہ تو قسمت کی بات ہوتی ہے، لیکن ان 90 دنوں میں کسی کو خیال نہ آیا کہ ہم ان لوگوں کو بلا کے بھی پوچھ لیں گے آپ پہ کیا گزر رہی ہے، ان کی کسٹڈی بھی کسی ریسٹ ہاؤس میں دے دیں۔ مجھے 12 دن جو ہے زمین کے اوپر انہوں نے 2 کمبل دے کے لٹا دیا جیل کے اندر، میں نے تو کوئی شکایت نہیں کی، لیکن اب تو اس ریسٹ ہاؤس میں فیسلٹیز کا بھی پوچھا جاتا ہے کہ جہاں پہ ان کو رات رکھا جا رہا ہے وہاں پہ فیسلٹیز کیا ہے۔ یہ اس ملک میں 2 معیار کیوں ہیں؟ یہ ہر جگہ 2 معیار ہیں، عام زندگی میں بھی 2 معیار ہیں، قانون کے بھی، آئین کے بھی، ہر کسی چیز کے 2 معیار ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے ڈنڈے مارے گئے ہیں، اس کے بعد مجھے کوئی چیز یاد نہیں رہی۔ ابھی یادداشت جو ہے اسی طرح، جب میٹر آف کنوینئنس، کہ جب چاہا یادداشت جو ہے غائب ہو گئی، جب چاہا یادداشت واپس آ گئی۔ میڈیکل ان کا جو تحویل میں ہوا ہے، کسٹڈی میں، پولیس کسٹڈی میں میڈیکل ہوا ہے، وہ میڈیکل اور ان کے ذاتی ہسپتال جو خیراتی ہسپتال ہے، اس کے میڈیکل میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہاں پہ جو ان کے زخم جو ہیں، وہ زخم جو ہیں وہ ان کی نوعیت اور ہے، یہاں پہ 7 ڈاکٹروں نے جو کچھ کیا ہے ان کی نوعیت اور ہے۔ تو یہ قوم کو کب تک جو ہے بیوقوف بنایا جاتا رہے گا؟ 400-500 گز کا فاصلہ ہے، کم از کم 400-500 قدم کا تو ضرور فاصلہ ہے، وہ جل کے جو کوریڈور میں گئے، تو اس میں آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، اور سارے پاکستان کی عوام نے بھی دیکھا کہ وہاں پہ ان کو ویل چیئر کی ضرورت نہ پڑی، اور نہ خدا نخواستہ ان کی چال میں کوئی یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ ان کی ایک ٹانگ جو ہے وہ زخمی ہے، یا اس میں تکلیف ہے، یا جس طرح وہ کہتے رہے ہیں کہ مجھے دکھ ہے۔ پھر جو ہے پرتشدد مظاہروں کے، اگر وہ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، تو جو گرفتاری سے پہلے ان کا ویڈیو پیغام نشر ہوا ہے، اس میں کیا تلقین کی گئی تھی؟ انہوں نے اپنے جو ہے وہ ورکرز کو کیا کہا تھا؟ کیا انہوں نے تشدد کے لیے نہیں اکسایا؟
کیا انہوں نے وائلنس جو ہے وہ پریچ نہیں کیا؟ اور اس وائلنس کا کیا نتیجہ رکھا؟ عدالت عظمیٰ کو سو موٹو لینا چاہیے تھا شہداء کی یادگاروں کے اوپر، جنہوں نے جانیں قربان کی ہیں اس وطن کے لیے، ان کی جو ہے یادگاروں کے اوپر حملہ ہوا، ان کو ڈیفیس کیا گیا، ان کی بے حرمتی کی گئی، آرمی کی انسٹالیشنز کے اوپر، وطن کی دفاع کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، جو انسٹالیشنیں استعمال ہوتی ہیں، ان کے اوپر حملہ ہوا، کور کمانڈر لاہور کے گھر پہ حملہ ہوا۔ اس کا تو کوئی سو موٹو نہیں لیا گیا، اس سے تو کوئی تشویش کی لہر نہیں دوڑی عدلیہ کے اندر۔ لیکن ایک فرد واحد جو ہے، میں کو الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، کہ اس کو بڑی عزت آبرو کے ساتھ جو ہے ایک ریسٹ ہاؤس میں ٹرانسفر کر دیا گیا۔ میاں نواز شریف کسی ریسٹ ہاؤس میں نہ رہا، آصف زرداری صاحب کسی ریسٹ ہاؤس میں نہ رہے، ان کی ہمشیرہ کسی ریسٹ ہاؤس میں نہ رہی، مریم نواز کسی ریسٹ ہاؤس میں نہ رہی۔ میں اور شہباز شریف جو ہے ہم ہمسائے تھے جیل میں، ہمارا سیل تھا ساتھ ساتھ، ہمارے حمزہ بھی تھا، ہمیں تو کسی ریسٹ ہاؤس میں نہ رکھا گیا۔ ہمیں تو گھر سے کھانا منگوانے کے لیے بھی عدالتوں میں جانا پڑتا تھا۔ یہاں عدالت عظمیٰ نے انشور کیا ہے کہ وہاں پہ تمام فیسلٹی 7-10 بندے بھی جا کے ملیں۔ ہر چیز کو جو ہے وہ قلم بند کیا گیا ہے، شور کیا گیا ہے کہ کوئی ایسی فیسلٹی جو ہے جو عمران خان صاحب کی ضرورت ہو وہ اس سے محروم نہ ہو، باقاعدہ آرڈر میں لکھ دیا گیا ہے۔ مجھے یہ بتایا جائے، میں صرف ایک سوال پوچھتا ہوں کہ یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ اس نے پاکستان میں تمام، کم از کم پنجاب میں اور کے پی کے اندر جس طرح گھراؤ جلاؤ اور جس طرح کی زبان استعمال کی ہے اس کے لیڈروں نے، خواتین لیڈروں نے بھی۔ آپ پریس والے ہیں، آپ کو ساری ویڈیو آپ نے دیکھی ہوں گی کہ ان کی سابق وزراء جو ہیں کیا کہہ رہی ہیں، ان کے لیڈر کیا کہہ رہے ہیں، کیا زبان استعمال کر رہے ہیں، کس طرف جانے کی ہدایت کی جا رہی ہے کہ آپ نے فلاں جگہ جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے۔ کیا یہ ملک کی سالمیت پہ حملہ نہیں ہے؟ کیا یہ ملک دشمنی نہیں ہے؟ کیا یہ بنتا نہیں ہے کہ اس کا نوٹس لیا جائے؟ کیا عدلیہ کے کان پہ جوں بھی رینگی ہے ان چیزوں کے اوپر؟ بڑا پولائٹلی ادب کے ساتھ کہا جائے، ہماری خواہش ہے، یعنی عدلیہ جو ہے وہ آرڈر کا لفظ استعمال کرنے سے بھی جو ہے گریز کر رہی ہے، وہ خواہش جو ہے ریکویسٹ کہہ دیتے۔ تو یہ جو ہے اس طرح جو ہے یہ حالات ہیں، کوئی نہیں، وقت جو ہے وہ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کس طرح حالات جو ہے کروٹ لیتے ہیں۔ لیکن ایک گفتگو جو ہے منظر عام پہ آئی ہے، وہاں پہ ایک وکیل صاحب جن کا نام جو ہے اس کے نام کے ساتھ سر نیم میرے والا ہی ہے، وہ ایک آپ کی برادری کے بندے کو بتا رہے ہیں کہ فیصلہ یہ آنا ہے۔ این جی ہے نا، گل کو میں غلطی نہیں کہہ رہا، یہی کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے قیوم صدیقی صاحب کو کچھ اور بھی بتایا ہے جو سوموار منگل کو ہونے والا ہے۔ نہیں تو صحیح نہیں پہنچے، آپ دیکھیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک ملزم، ہمیں کم از کم میں 6 مہینے قید میں رہا ہوں اور 3 بینچ ٹوٹے تھے، لوگ ہماری ضمانت کی جو ہے اپلیکیشن جو سننے سے انکاری ہوتے، 3 بینچ۔ یہ ایک دفعہ یہ پرویز الہی صاحب کو جس نے ریلیف دیا ہائی کورٹ کے جج نے، یہ ایک دفعہ یہ بھی انہوں نے بھی ریکیوز کر لیا تھا کہ جی میں نے ان کا کیس نہیں سننا۔ میں باقیوں کے نام نے مجھے یاد نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں
پھر ایک اور ہے, ایک خاتون ہے, اس کو ہدایات دے رہا ہے قیدی جو ہے کسٹڈی میں, ایک بندہ ہدایات دے رہا ہے کہ آپ فلاں فلاں سے کانٹیکٹ کریں, اعظم سواتی صاحب کو کہیں کہ فلاں سے کانٹیکٹ کرے. اب میں فلاں کے جو ہے وہ میرے پڑھ سکتے ہیں, اس لیے میں نہیں اسپیکولیٹ کرتا کہ کس سے رابطہ کرنا ہے. یہ وطن عزیز میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا اس طرح ریاستیں چلتی ہیں؟ یہ ریاست کے اوپر حملہ ہوا ہے. یہ جو کچھ ہوا ہے, ہماری ڈیفنس کی جو انسٹالیشنز ہیں ان کے اوپر جو حملہ ہوا ہے, یہ کبھی خدا نخواستہ سوچ بھی نہیں سکتے. اور ہماری افواج جو ہے ان حملوں کو جانے قربان کر کے جو ہے اپنی وہ ڈیفینڈ کرتی ہیں اپنی ریاست کو اور اپنی انسٹالیشنز کو. لیکن جو کچھ لاہور میں ہوا, جو کچھ اسلام آباد میں ہوا, پشاور میں ہوا, ریڈیو پاکستان, دیکھیں یہ پیٹرن ہے. یہ ایک نئی بات نہیں کی, پی ٹی آئی کے سپورٹرز نے نئی بات نہیں کی. آپ وٹنس ہیں 2014 میں کیا ہوا تھا. یہاں پہ پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا, پی ٹی وی پہ حملہ ہوا, جس عمارت میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس پہ حملہ ہوا. یہ ایک پیٹرن ہے. وہ کہہ رہا نا کہ میں نے تو کچھ نہیں کہا, میں نے تو کچھ نہیں کیا. پہلے میسج دیا اور پریسیڈنٹ سیٹ کی, اور جو آج صدارتی محل میں بیٹھا ہوا ہے, قصر صدارت میں جو بیٹھا ہوا ہے, پریزیڈنسی میں بیٹھا ہوا ہے, یہ کمپلائنس کی رپورٹ ٹیلی فون پہ دے رہا تھا. یہ بھی آپ لوگوں نے چلائی ہوئی ہے کہ ہم نے تمہارے حکم کی تعمیل کی ہے اور ٹی وی پہ بھی قبضہ ہو گیا, فلاں جگہ پہ بھی قبضہ ہو گیا ہے. یہ ایک باقاعدہ پیٹرن ہے, ایک دہشت گرد تنظیم کا ایک پیٹرن ہے. جی ایس کیو کے اوپر اس سے پہلے صرف تحریک طالبان پاکستان نے حملہ کیا ہوا ہے, اور اب تحریک انصاف نے کیا ہے. اگر یہ کسی اور پارٹی نے خدا نخواستہ کیا ہوتا, کسی اور ایلیمنٹ نے کیا ہوتا, تو اس کو کس طرح آپ نے ڈیفائن کرنا تھا, کس طرح اس کو کیا نام دینا تھا, کیا اس نے آپ نے اس کو کس طرح لیبل کرنا تھا. لیکن اتنی عزت و تکریم کی جا رہی ہے. ساڑھے نصیب پیڑے گئے نے کہ 6 مہینے ضمانت نہیں ہوندی. ایتھے 2 راتاں دے وچ جڑا ہے وہ کہتا مجھے یاد ہی کچھ نہیں کہ مجھے کچھ نہیں, مجھے ڈنڈے پڑے ہیں. ہو سکتا ہے لوازمات نہ مہیا ہوں تو اس کی وجہ سے یادداشت جو ہے تھوڑی سی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں آپ سے رابطہ رہے گا. لیکن میری نہایت ہاتھ جوڑ کے سوال کر رہا ہوں کہ یہ دورہ معیار جو ہے وہ کیوں ہے. یہ ہماری دفعہ نہ سو موٹو ہوتا تھا, نہ انصاف کی جو حص ہے وہ جاگتی تھی. اب پتہ نہیں یہ 2 راتیں کس طرح انہوں نے کڑ لی ہیں. حوصلے کو 15 منٹ ہی کیوں نہیں انصاف دیتا گیا ہے. تو یہ میں آپ لوگوں نے کوئی سوالات کرنے ہیں تو میں حاضر ہوں. ثناء اللہ صاحب ڈران سے. سر 2 سوال ہیں. ایک تو یہ بتا دیں کہ ایک افواہ بھی آ رہی ہیں کہ تجویز ہے کہ ملک میں کوئی ایمرجنسی نافذ ہو سکتی ہے. 200 ابھی تک تو کوئی اس قسم کا فیصلہ نہیں کیا گیا, لیکن اگر حالات نے یہ ڈیمانڈ کیا, اور یہ فیصلہ کابینہ کر سکتی ہے, اگر حالات نے یہ ڈیمانڈ کیا تو ایمرجنسی بھی لگ سکتی بس بلایا عمران خان کو لے کے آؤ. آرڈر ہوئے گا کہ اٹ گوز بیک ٹو دا ہائی کورٹ. وہی پروٹیکٹیو بیل ٹل ٹمورو. وہ آبجیکٹ کرے گا چیف جسٹس اوپر. چیف جسٹس سے آبجیکشن کرے گا, چیف جسٹس خود ہی نہیں سنے گا. وہ مارک کر دے گا انہوں کیانی نو, محسن کیانی نو. محسن کیانی بیل کر دے. چل اور گل کر ٹھیک رابطہ دے. ہاں مسرت. ہلو. سچویشن کیا
मैं उनको पहुंच गई मैसेज सर जी सर नहीं पता मैंने मैसेज पहुंचाया है, इधर हम हाई कोर्ट में बैठे हुए हैं। हाँ और हम ये कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे किसी सूरत भी खान साहब को प्रोड्यूस करें। नहीं लेकिन वो ख्वाजा हारिस है वहाँ जो जी मैं ख्वाजा हारिस सलमान सफ्तर दोनों मेरे साथ है, मैं उनके साथ बैठी हूँ। यू वांट टू स्पीक, मैं आपकी बात भी करा सकती हूँ। नहीं मैं सिर्फ उनसे पूछ रहा हूँ कि एक आजम साथी से ये भी जरूर बात करो कि सुप्रीम कोर्ट में भी इसके ऊपर वो करें, क्योंकि ये तो बिल्कुल जो इन्होंने किया है ये तो बड़ा मैलिफाइड है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सर, हम तो आजम साथी का कहना जी सर आप बेफिक्र हो जाए। हम ये नहीं, ये क्या कर रहा है ये जो चीफ जस्टिस है, ये तो ऑर्डर लेता है इनसे। अभी इसने नैब वाले आए फलाने आए तो हमने कहा कि जी अभी सलमान सफ्तर साहब को मैं उनके बिल्कुल सामने खड़ी हूँ कि भाई आप उनको कहें कि कोर्ट में प्रोड्यूस करें, हमें कोर्ट में लेके आए। ख्वाजा हारिस साहब और उनके मैं बिल्कुल साथ बैठी हूँ कि कोर्ट में प्रोड्यूस करें ना, हम नहीं ऐसे जा सकते, हम कोर्ट के अंदर ही मौजूद है जिस ये जज के पास आपका लगा हुआ चीफ जस्टिस के पास केस। नहीं लेकिन ये तो उनसे ऑर्डर लेता है, तो वो आजम से बात करो दूसरी तरफ उधर, अभी आजम से जरूर कहना। ओके 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 सर, ओके सर, ओके अपना ख्याल रखिए। अलग से है तो इस सारी सूरत हाल में जब ये खदशात ज़ाहिर किए जा रहे थे कि अगर नहीं बढ़ी तो मुल्क में मार्शल लॉ भी लग सकता है, तो इस तमाम तर सूरत हाल में जो देखा जा रहा है कि एक ना सिर्फ मुसल्लह अफवाज ने जमहूरियत को सपोर्ट किया बल्कि उन्होंने इस हवाले से भी एक बर्दाश्त का मुजाहरा किया है। तो आप बतौर वज़ीर दिफा इस हवाले से क्या कहेंगे जो अब तक का जो मुसल्लह अफवाज का एक तर्ज अमल है, और दूसरा ये कि क्या वहाँ किस हद तक इन जो इक़दाम हैं उन पर तशवीश पाई जाती है, और क्या आने वाले दिनों में कोई मार्शल लॉ का चांस देखते हैं? देखें मार्शल लॉ का कोई चांस नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है, आप तसल्ली रखें। लेकिन जो बावजूद इस बात के कि और टारगेट किया गया, देखें वहाँ पे और भी था, गवर्नर हाउस भी था लाहौर में, वहाँ पे रेंजर हाउस भी था, और कोर कमांडर के घर को जाने की डायरेक्शन जो है वो डॉक्टर साहिबा क्या नाम है उनका, यास्मीन राशिद, वो दे रही हैं। मैंने मीडिया पे सोशल मीडिया पे देखा, वो दे रही हैं और बहुत से लोग दे रहे हैं। और उसके बाद जो है वो इमरान खान साहब का एक रिश्तेदार है, वो एक गाड़ी पे चढ़ा जो मुजाहरा कर रहा है। मैं समझता हूँ मैंने फौजी आमरीत के ख़िलाफ़ जो है तकरीरें की हुई हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं, जनरल मुशर्रफ उस वक्त, लेकिन हमने कभी उस अदारे की तकरीम या उसका एहतराम जो है उसको वायलेट नहीं किया। हमने उनकी सियासी मुदाखलत जो है उसको टारगेट बनाया कि अल्लाह का फजल है ऐसा कोई माहौल नहीं है। और उसके बावजूद जो है इमरान खान अपने हवारियों को सियासी जो हरीफ हैं उसकी तरफ उतना नहीं उंगली उठा रहा, वो हमारे फौज के अदारे की तरफ डायरेक्ट कर रहा है उन लोगों को। अदलिया को समझ आ रही है नहीं समझ आ रही, वो मुझसे ज़्यादा अक्ल रखते हैं, उनकी इज्तिमाई अक्ल जो है वो हम सबसे ज़्यादा है, देख लें। हाफिज माजिद साहब न्यूज़ वन से। भाई साहब ये बताइएगा कि अच्छा भला एक मुज़ाकरात का सिलसिला चल रहा था, अचानक क्या हुआ कि गिरफ्तारी हुई और उसके बाद हालात इस तरफ चले गए कि आम आदमी भी मुतासर हो रहा है, मुल्क पूरा मुतासर हो रहा है, तो इससे निकलने का कोई हल क्यों? देखिए मैं आपसे एग्री करता हूँ, बिल्कुल आम आदमी भी मुतासर हो रहा है, पूरा मुल्क मुतासर हो रहा है, लेकिन मुज़ाकरात जो है उसमें डिक्टेशन नहीं होती। हम मुज़ाकरात कभी जो है डिक्टेशन पे, वो जो 3 लोग बाहर बैठे हुए थे हमारे साथ बैठे हुए थे, उनको जो बाहर इमरान खान के जो मुतालबात या उसके जो डायरेक्शंस आ रही थी मीडिया में, आप लोगों ने देखी होंगी कि दोनों साथ साथ नहीं चल सकती थी, और अल्टीमेटली उन्होंने मुज़ाकरात से आज फिर जो है पिछली दफ़ा तो मुज़ाकरात की इंस्ट्रक्शंस हुई थी तो उसके बाद अदलिया का आया था कि हमने तो मुज़ाकरात के लिए नहीं कहा था, ये कहा था ना, आज फिर उन्होंने कहा है, उन कल पता नहीं की कहते हैं। हल क्या है, इससे निकलने का हल क्या है? देखें हल ये है कि एक ही दिन पे जो है वो इलेक्शंस हों, और वो इलेक्शंस जो हैं वो शेड्यूल्ड हैं अक्टूबर के अंदर। हमने नहीं कहा था कि असम्बलियों से ये इस्तीफ़ा दें, हमने नहीं इनको कहा था कि असम्बलियाँ डिज़ोल्व करें, केपी की और पंजाब की, खुद की। उसके बाद जो है खुद जो है, मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, उस पर बैकआउट कर गए, इस्तीफ़े जो है कहने लगे कि जी हमारे पहले कहने लगे मंजूर करो,
उसके बाद कहने लगे नहीं नामंजूर करो। ये अदलिया में सारा कुछ करते नहीं, आप लोग गवाह हैं इसमें, जहाँ पे मैं गलती करूँ मुझे प्लीज़ टोक दें। उसके बाद जो है परवेज़ लाई मिन्नतें करता था, वैन पाता रहा कि ना कर इन्हें वो असेंबलियों तोड़ दी। फिर उसके बाद फिर वो मुज़ाकरात में कहते रहे कि ठीक है असेंबली खेल देते हैं। फिर जो है असेंबलियों में आ जाते हैं, हमें मिल के जो है असेंबलियाँ जाके, और सब्तान खान को और दूसरे स्पीकर को कहा कि ये अदालतों में एप्लीकेशन दे दें। तो इसमें कॉन्ट्रडिक्शन जो है हमारे एटीट्यूड, कोई तजाद जो है या कॉन्ट्रडिक्शन जो है या वेरिएशन जो है आपको नज़र नहीं आएगी। उसके हर कदम पे वेरिएशन है, वो क्यों है आप बेहतर एनालिसिस कर सकते हैं। आबद चौधरी साहब। सर ये जो कल के वाक़यात में आर्मी तनसीबात पर हमला किया गया शर पसंद अनासर की तरफ से, क्या उनमें कोई गिरफ्तारियाँ भी हुई, अगर हुई तो किस तादाद में हुई? तादाद का नहीं मुझे पता, गिरफ्तारियाँ ज़रूर हुई हैं और उन लोगों की शनाख्त जो है सोशल मीडिया से हुई है, उस हिसाब से उनको पकड़ा गया है। जो तलकीन कर रहे हैं, जो इंसाइट कर रहे हैं, जो इंस्टिगेट कर रहे हैं, वो भी सामने है। मैंने नाम भी ले दिया है खातून का जो है, और भी लोग बेशुमार मैं नाम ले सकता हूँ जिन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर जिनका प्रेजेंस है इस वक्त इस हवाले से। आप जो है वो तादाद आपको कहेंगे ऑफिशियली, आपको कल बता देंगे। आखिरी सवाल जुनेद साहब। सर एक सवाल और कर लेते हैं। सर ये जो सूरत हाल पैदा हुई, एक महाजर आई थी और एक इंतहा की तरफ जा रही थी ये सूरत हाल, अगर यही सूरत हाल 6 बजे का भी जो फैसला है इससे पहले वाली सूरत हाल ये कंटिन्यू करती है तो ये मामला कहाँ जाके ख़त्म होता? आप क्या देख रहे थे? फोर्स ही क्या कर रहे हैं? मुकदमात बनते रहते, गद्दारी के पर्चे कट के उनको सजाएं देते रहते, इसी तरह से चलता फिर। देखिए मैं मुझे ये एक बात बताएं कि ये सूरत हाल जो है इसको कंडोन करने की या इसको इग्नोर करने की या इसमें जो है वो क्या कहते हैं सरफ नज़र जो आप सजेस्ट कर रहे हैं इस्तेमाल करने की, ये हमें क्यों तलकीन की जा रही है? हुकूमत है नहीं, बिल्कुल सौ बिस्मिल्लाह करें, लेकिन हम तो नहीं बदअमनी फैला रहे, या हम तो नहीं किसी को कह रहे कि आप जो है रियासत के ख़िलाफ़ बगावत करें और पाकिस्तान दुश्मनी का जो है सबूत दें। मैंने आपको कहा है कि ये चीज़ें जो है हिंदुस्तान का पूरा मीडिया पिछले 2 दिन से चला रहा है कि जो मकासद 75 साल में वो नहीं अचीव कर सके पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है, ये इन लोगों ने उनको एक दिन में मुहैया कर दिया। ये किसके लिए काम कर रहे हैं? मैंने कभी अपनी सारी सियासी ज़िंदगी में किसी पे ये इल्ज़ाम नहीं लगाया, आज भी गुरेज कर रहा हूँ, लेकिन तमाम तर शवायद जो है, शहादतें जो है पिछले 2 दिन में जो कुछ हो रहा है वो इस बात के लिए की तरफ निशानदेही कर रहे हैं कि ये जो है कोई पाकिस्तानी सियासी अनासर जो है इस किस्म की बात जो है सोच भी नहीं सकते। हमने बेशुमार गलतियाँ की होंगी, बेशुमार कुताहियाँ की होंगी, लेकिन मुझे मुनज़ब GOH का रास्ता भी नहीं पता है। मुझे ये भी नहीं पता कोर कमांडर का घर किधर है। यास्मीन राशिद को पता था और लोगों को पता था, और कोई दो दिन में कई लोग मुल्क से फरार हो गए हैं। उनके वो किसके कहने पे काम कर रहे हैं, किन कुव्वतों के लिए काम कर रहे हैं? ऐसा माहौल मुहैया किया जा रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर जो है कोई एक्शन लिया जाए, पाकिस्तान की जो है इकोनॉमी जो है तबाह बर्बाद हो जाए। ये लोग पाकिस्तान के दोस्त नहीं हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही कह सकता हूँ। चलें उनको पहला सवाल है। सर ये जो लोग हमने भी देखे हैं सड़कों पे, फेस भी किए, ये कोई आम लोग तो लग नहीं रहे जो थोड़ा ख्याल इम्पोर्टेड है। सर मैं बता रहा हूँ, हमने खुद देखे हैं, वो इतने तरबियत याफ्ता हैं। तो ये आपको कोई रिपोर्ट मिली है कि ये कौन लोग? नहीं, मेरी बात सुने, ये सारा कुछ जो है ना, ये सारा कुछ प्री प्लान था कि ये हुआ तो आपने ये करना है, ये हुआ तो ये करना है। ये स्पॉन्टेनियस नहीं था, ये एक कोई इंस्टेंट किस्म का रिएक्शन नहीं था, ये सारा प्लान्ड था। इसने एक किस्म की जो है एक SOP दी हुई थी अपने वर्कर्स को, तो तुमने ये करना है, और इसकी गवाही मिलती है जो ज़मान पाक में जो कुछ होता रहा है। वो ट्रेलर था, वो एक किस्म की रिहर्सल थी। अब ये कहता है कि मैं तो तशद्दुद के लिए कुछ नहीं कहा।
عدالت اس پہ یقین کرنا چاہتی ہے ضرور کرے, بسم اللہ. اچھا آپ کہہ میں رہے تو ہیں نہیں یہ یقین ورکر ہی کرتا. ہیں سر؟ جی آپ کہہ رہے ہیں یہ ورکر ہی ہیں؟ جی آپ میں نہیں میں دیکھیں اس کے پاس ورکروں, میری ایک میں آپ کو کلیریفائی کر دیتا ہوں کہ ایسے ایلیمنٹ اس کے ورکر ہیں. میرا کلیریفائی کر دوں, آپ چاہتے تھے کہ میں کوئی کلیریفیکیشن ایسے قسم کی دوا. ایسے ایلیمنٹ اس کے ورکر بن چکے ہیں جو پاکستان مخالف لوگ ہیں, جو ریاست کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, اور یہ خود بھی اس راستے پہ. یہ پاکستان کا تصور بغیر اپنے اقتدار کے اس کے ذہن میں کوئی تصور نہیں ہے. پاکستان کا وجود جو ہے اس نے مشروط کر دیا ہوا ہے اپنے اقتدار کے ساتھ, اپنی وزارت عظمیٰ کے ساتھ جو ہے. اگر وہ ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو پاکستان جو ہے تباہ و برباد کر دے گا یہ خدا نخواستہ. سر علی وزیر نے تو ایسا کچھ نہیں کیا تھا کہ جے ایچ کیو پہ حملہ کیا ہو اس نے, خدا نخواستہ ایسا کچھ نہیں ہوا. لیکن کل جن لوگوں نے جے ایچ کیو پر حملہ کیا علی وزیر کی طرح ان کو جیلوں میں رکھا جائے گا؟ یہی سوال میں کر رہا ہوں جناب. آپ نے یہی تو میں نے اپنی کیا کہا ہے پریس میں آپ سے جب میں مخاطب تھا کہ یہ قانون کیوں ہے اس ملک کے اندر. علی وزیر کے لیے جو ہے ایک علیحدہ قانون ہے. ہم نے اسمبلی میں جنرل باجوہ صاحب کو اس نے میرے بھائی نے داوڑ نے یہ مسئلہ بار بار اٹھایا, اور باجوہ صاحب آن ریکارڈ ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس میں باجوہ صاحب کہ ان لوگوں کو, علی وزیر کو ہم نے اس لیے اندر رکھا ہوا ہے کہ اس نے شہداء کی توہین کی ہے. انہوں نے کیا وہاں جا کے پھول چڑھائے ہیں وہاں پہ شہداء کی یادگاروں پہ. یہ آرگومنٹ ہمیں وہاں پہ دیا گیا ہے, لیکن اب ایکشن لیا جا رہا ہے. جو علی وزیر کے ساتھ زیادتی ہوئی, جو اس کے ساتھ, حالانکہ اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہوئی تھی. ان کے علاقے میں ان کا والد شہید ہوا ہے, اس کے خاندان کے افراد شہید ہوئے ہیں. یہ تو سارے لوگ جو تھے, یہ تو میں کوئی لفظ نہیں ایسا استعمال کرنا چاہتا, لیکن یہ لوگ جو ہے یہ تو انہوں نے لوٹ مار کی ہے. پہلے صرف لیڈر لوٹ مار کر رہا تھا اور ساتھ یہ کابینہ کے لوگ اور ورکر. اب جو ہے ان کے ورکروں نے جا کے گھر لوٹے ہیں, کور کمانڈر کا گھر لوٹا ہے, باقی عمارتیں لوٹی ہیں, وہاں سے ایون دہی کے ڈبے بھی نکال کے لے گئے ہیں.